اب یہاں سے ہم پڑھیں گے کہ مرکب مفید اور مرکب تام کسے کہتے ہیں، اور ایسے ہی مرکب غیر مفید اور مرکب ناقص کسے کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ بامعنی لفظ ہی کلمہ بنتا ہے، اب انہی کلمات کو آپس میں اس طرح جوڑنا ہے کہ سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے زید عالم، ذہبت الی المدرسہ۔ اب ان دونوں مثالوں سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زید عالم ہے اور میں مدرسہ گیا۔ بس اسی کو مرکب مفید یا مرکب تام یا پھر جملہ یا پھر کلام کہتے ہیں، یا پھر کلمات کو اس طرح جوڑنا کہ سننے والے کو پوری بات معلوم نہ ہو۔ جیسے قلم زیدین اور البیت الابیض۔ ان دونوں مثالوں سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ زید کا قلم کہاں ہے، کیسا ہے، یا خوبصورت گھر کس کا ہے، کہاں پر ہے۔ تو بس اسی کو مرکب غیر مفید اور مرکب ناقص کہتے ہیں، یعنی وہ جملہ جس سے پوری بات معلوم نہ ہو۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ مبتدا خبر اور جملہ فعلیہ مرکب مفید اور مرکب تام میں آتے ہیں، اور موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ کی ترکیب مرکب غیر مفید اور مرکب ناقص میں ایک کلمہ مسند اور دوسرا مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی دو کلمے ہوتے ہیں جس میں ایک کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مسند الیہ، اور جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مسند کہتے ہیں۔ جیسے المدرسۃ واسعۃ، مدرسہ چوڑا ہے، تو اس میں چوڑے ہونے کی نسبت مدرسے کی طرف کی گئی ہے۔ اور ایسے ہی سرق محمود، محمود نے چوری کی، لہذا چوری کرنے کی نسبت محمود کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی دو کلمے ہیں، ایک سرقہ دوسرا محمود، تو اس میں ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو سرقہ کو مسند اور محمود کو مسند الیہ کہیں گے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ مسند اسم اور فعل دونوں ہو سکتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ۔